السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، میں ہوں وقار یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل محمد وقار یوسف سلطانی۔ ناظرین، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے اور سبق حاصل کریں گے کہ حجاج بن یوسف وہ کون تھا اور اس نے اپنی زندگی میں کیا کیا درندگی کی اور اس کی موت کا سبب کیا چیز بنی اور اس کی موت کیسی ہوئی، آئیے جانتے ہیں۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ایک تابعی بزرگ تھے، ایک دن ممبر پر بیٹھے ہوئے یہ الفاظ ادا کیے کہ حجاج ایک ظالم شخص ہے۔ ادھر جب حجاج کو پتہ چلا کہ حضرت سعید بن جبیر نے اس کے بارے میں یہ الفاظ کہے ہیں اور وہ ایسا گمان کرتے ہیں، تو اس نے آپ کو دربار میں بلا لیا، پوچھا کیا تم میرے بارے میں ایسی باتیں بولی ہیں تم نے؟ تو انہوں نے کہا ہاں بالکل، تو ایک ظالم شخص ہے۔ یہ سن کر حجاج کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا اور آپ کے قتل کے احکامات جاری کر دیے۔ جب آپ کو قتل کرنے کے لیے دربار سے باہر لے جانے لگے تو آپ مسکرا دیے۔ حجاج کو ناگوار گزرا، اس نے پوچھا کیوں مسکراتے ہو؟ تو آپ نے جواب دیا تیری بیوقوفی پر، جو اللہ تعالیٰ تجھے ڈھیل دے رہا ہے تو اس پر میں مسکراتا ہوں۔ حجاج نے پھر حکم دیا کہ اسے میرے سامنے ذبح کرو۔ جب خنجر گلے پر رکھا گیا تو آپ نے اپنا رخ قبلہ کی طرف کیا اور یہ جملے ادا کیے کہ اے اللہ، میرا چہرہ تیری طرف ہے، تیری رضا پر راضی ہوں۔ یہ حجاج نہ موت کا مالک ہے نہ زندگی کا۔ جب حجاج نے یہ سنا تو بولا اس کا رخ قبلہ کی طرف سے پھیر دو۔ جب قبلہ سے رخ پھیرا گیا تو آپ نے فرمایا یا اللہ، رخ جدھر بھی ہو تو ہر جگہ موجود ہے، مشرق و مغرب ہر طرف تیری حکمرانی ہے۔ میری دعا ہے کہ میرا قتل اس کا آخری ظلم ہو، میرے بعد اسے کسی پر مسلط نہ فرمانا۔ جب آپ کی زبان سے جملہ ادا ہوا اس کے ساتھ ہی آپ کو قتل کر دیا گیا اور اتنا خون نکلا کہ دربار تر ہو گیا۔ ایک سمجھدار بندہ بولا کہ اتنا خون تب ہی نکلتا ہے جب کوئی خوشی خوشی مسکراتا ہوا اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے۔ حجاج بن یوسف کے نام سے سب واقف ہیں۔ حجاج کو عبد الملک نے مکہ، مدینہ، طائف اور یمن کا نائب مقرر کیا تھا اور اپنے بھائی بشر کی موت کے بعد اسے عراق بھیج دیا، جہاں سے وہ کوفہ میں داخل ہوا۔ ان علاقوں میں 20 سال تک حجاج کا عمل دخل رہا۔ اس نے کوفہ میں بیٹھ کر زبردست فتوحات حاصل کی۔ اس کے دور میں مسلمان مجاہدین چین تک پہنچ گئے تھے۔ حجاج بن یوسف نے ہی قرآن پاک پر اعراب لگوائے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی فصاحت و بلاغت اور شجاعت سے نوازا تھا۔ حجاج حافظ قرآن تھا، شراب نوشی اور بدکاری سے بچتا تھا۔ وہ جہاد کا بڑا دھنی تھا اور فتوحات کا حریص تھا، مگر اس کی تمام اچھائیوں پر اس کی ایک برائی نے پردہ ڈال دیا تھا کہ وہ برائی اس کی کیا تھی؟ وہ ظلم۔ حجاج بہت ظالم تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں ایک خونخوار درندے کا روپ دار رکھا تھا۔ ایک طرف موسیٰ بن نصیر اور محمد بن قاسم کفار کی گردنیں اڑا رہے تھے، دوسری طرف وہ خود اللہ کے بندوں، اولیاء، علماء کے خون سے ہولی کھیل رہا تھا۔ حجاج نے 1,20,000 انسانوں کو قتل کیا ہے۔ اس کے جیل خانوں میں ایک ایک دن میں 80,000 قیدی ایک وقت میں ہوتے تھے، جن میں سے 30,000 عورتیں تھیں۔ اس نے جو آخری قتل کیا وہ عظیم تابعی، زاہد و پارسا انسان حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل تھا۔ انہیں قتل کرنے کے بعد حجاج پر وحشت سوار ہو گئی، وہ نفسیاتی مریض بن گیا۔ حجاج جب بھی سوتا حضرت سعید بن جبیر اس کے خواب میں آ کر اس کا دامن پکڑ کر کہتے اے دشمن خدا، تو نے مجھے کیوں قتل کیا؟ میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ جواب میں حجاج کہتا مجھے اور سعید کو کیا ہو گیا ہے؟ اس کے ساتھ حجاج کو وہ بیماری لگ گئی جس کو زم حریری کہا جاتا ہے۔ اس میں سخت سردی کلیجے سے اٹھ کر سارے جسم پر چھا جاتی تھی، وہ کانپتا تھا، آگ سے بھری انگیٹھیاں اس کے پاس لائی جاتی تھی، اس کے قریب تر قریب رکھ دی جاتی، اس کی کھال جل جاتی لیکن اس کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ حکیموں کو دکھانے پر انہوں نے بتایا کہ اس کے پیٹ میں سرطان ہے، یعنی اس کو پیٹ کا کینسر ہے۔ ایک طبیب نے گوشت کا ٹکڑا لیا، اسے دھاگے کے ساتھ باندھ کر حجاج کے حلق میں اتار دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دھاگے کو کھینچا تو اس
ٹکڑے کے ساتھ بہت عجیب النسل کیڑے تھے۔ اتنی بدبو تھی جو پورے 1 مربع میل کے فاصلے پر پھیل گئی۔ درباری اٹھ کر بھاگ گئے، حکیم بھی بھاگ گئے۔ حجاج بولا تو کدھر جاتا ہے، علاج تو کر۔ حکیم بولا تیری بیماری زمینی نہیں آسمانی ہے، اللہ سے پناہ مانگ۔ جب مادی تدبیروں سے مایوس ہوا تو اس نے حضرت حسن بصری جو کہ مشہور تابعی ہیں ان کو بلوایا اور ان سے دعا کی درخواست کی۔ وہ حجاج کی حالت دیکھ کر رو پڑے اور فرمانے لگے میں نے تجھے منع کیا تھا کہ نیک بندوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرنا، ان پر ظلم نہ کرنا، مگر تو باز نہ آیا۔ آج حجاج عبرت کا سبب بنا ہوا تھا، وہ اندر باہر سے جل رہا تھا، وہ اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ حضرت ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے 40 دن بعد ہی حجاج کی وفات ہو گئی۔ جب اس نے دیکھا کہ بچنے کا کوئی امکان نہیں تو حجاج نے قریبی عزیزوں کو بلایا جو کہ بڑی مشکل اور کراہت کے ساتھ حجاج کے پاس آئے۔ وہ بولا میں مر جاؤں تو جنازہ رات کو پڑھانا، صبح ہو کر میری قبر کا نشان بھی مٹا دینا، کیونکہ لوگ مجھے مرنے کے بعد میری قبر کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اگلے دن حجاج کا پیٹ پھٹ گیا اور اس کی موت ہو گئی۔ ناظرین، یہ تھی اپنے دور کے ایک ظالم، سفاک اور ایسے رعبدار شخص کی کہانی کہ جس سے پورا زمانہ کانپتا تھا اور اس کی موت کیسے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی رسی، اللہ تعالیٰ جب تک بندے کو ڈھیل دیتا ہے تو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ بس اوپر خدا ہے اور نیچے میری حکمرانی ہے، لیکن اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب ظالم سے حساب لیتا ہے تو فرشتے بھی خشیت الہی سے کانپ جاتے ہیں اور عرش ہل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کے ظلم سے ہم سب کو بچائے۔ آج کے دور کا ظالم بھی موجود ہے، وہ ہے اسرائیل، جو کہ ہمارے مسلمان بھائیوں پر، فلسطینیوں پر ظلم کر رہا ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی گرفت اس پر جب ہوگی تو ان بطش ربی کا شدید، بے شک تمہارے رب کی گرفت اور اس کی پکڑ بڑی ہی شدید اور سخت ہے۔ انشاءاللہ رہتی دنیا تک اسرائیل ایک نشان بنے گا، نشان عبرت بنے گا۔ تو آج کی ویڈیو ہماری انہی باتوں پر ختم ہوئی۔ ہمیں اپنی زندگی میں کوشش کرنی ہے کہ ہماری طرف سے کسی پر ناحق ظلم نہ ہو، ہم کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنیں، ہماری وجہ سے کوئی پریشان نہ ہو، ہماری وجہ سے کوئی سجدے میں جا کر اللہ کی بارگاہ میں نہ گر گڑائے، ہماری وجہ سے کسی کے آنکھوں سے اور کسی کے گال آنسوؤں سے تر نہ ہوں۔ اس دعا اور اس امید کے ساتھ، اس توقع کے ساتھ کہ آپ اور ہم سب ان گزارشات پر عمل کریں گے۔ نئی ویڈیو آنے تک کے لیے آپ سب کو اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔